بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا رہے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سی چیز آپ کی مسکراہٹ کی سبب بنی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے دو امتی اللہ تعالیٰ کے سامنے گھٹنے ٹیک کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ یا اللہ، اس نے مجھ پر بڑا ظلم کیا ہے، میں بدلہ چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ظالم سے فرماتا ہے کہ تم اپنے ظلم کا بدلہ ادا کرو۔ ظالم جواب دیتا ہے، یا رب، اب میری کوئی نیکی باقی نہیں رہی کہ ظلم کے بدلے اسے دے دوں۔ تو مظلوم کہتا ہے، اے اللہ، میرے گناہوں کا بوجھ اس پر لاد دے۔ یہ کہتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے اور فرمانے لگے، وہ بڑا ہی سخت دن ہوگا، لوگ اس بات کی حاجت مند ہوں گے کہ اپنے گناہوں کا بوجھ کسی اور کے سر ڈال دیں۔ اب اللہ تعالیٰ انتقام مانگنے والے بندے کی طرف دیکھیں گے اور فرمائیں گے، نظر اٹھا کر جنت کی طرف دیکھ۔ وہ سر اٹھائے گا، جنت کی طرف دیکھے گا اور عرض کرے گا، یا اللہ، اس میں تو چاندی اور سونے کے محل ہیں اور موتیوں کے بنے ہوئے محل ہیں۔ یا رب، کیا یہ کسی نبی کے یا کسی شہید کے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جو اس کی قیمت ادا کرتا ہے اس کو دے دیے جاتے ہیں۔ اور وہ کہے گا، یا رب، بھلا ان کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو اس کی قیمت ادا کر سکتا ہے۔ اب وہ شخص عرض کرے گا، یا رب، میں کس طرح سے اس کی قیمت ادا کر سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اس طرح کہ تو اپنے بھائی کو معاف کر دے۔ وہ کہے گا، یا رب، میں نے معاف کیا۔ اللہ پاک فرمائے گا، اب تم دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، آپس میں صلح قائم رکھو، کیونکہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ بھی مومنین کے درمیان میں صلح کروانے والا ہے۔ معزز سامعین، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں میں روزے، نماز اور صدقے سے بڑھ کر افضل درجات کے اعمال نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا، کیوں نہیں؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ کے میل جول اور روابط کو بہتر بنانا اور اس کے برعکس آپس کے میل جول اور روابط میں پھوٹ ڈالنا دین کو مونڈ دینے والی خصلت ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بنی عمر بن عوف کے چند لوگوں کے درمیان کوئی جھگڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ ان کے درمیان صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے۔ نماز کا وقت آ گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہیں لائے، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے اذان دی۔ پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہیں لائے، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رک گئے ہیں اور نماز کا وقت آ گیا ہے کہ آپ نماز پڑھائیں۔ انہوں نے کہا، ہاں، اگر تمہاری خواہش ہو۔ چنانچہ تکبیر کہی گئی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز شروع کر دی۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفوں کو چیرتے ہوئے داخل ہو گئے، یہاں تک کہ پہلی صف میں پہنچ گئے تو لوگوں نے تالی بجانا شروع کر دی۔
تاکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے آگاہ ہو جائیں۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں کسی طرف توجہ نہیں دیتے تھے۔ جب لوگوں نے متواتر ہاتھ پر ہاتھ مارنا شروع کیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ متوجہ ہوئے اور نگاہ پھیری تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پیچھے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ سے ان کی طرف اشارہ کیا اور حکم دیا کہ آپ نماز پڑھائیں جس طرح سے پڑھا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ اٹھایا، اللہ کی حمد بیان کی، پھر الٹے پاؤں واپس لوٹ گئے، یہاں تک کہ صف میں داخل ہو گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے اور لوگوں کو نماز پڑھائی۔ جب فارغ ہوئے تو فرمایا، اے لوگو، جب تم کو نماز میں کوئی بات پیش آ جاتی ہے تو تالی بجانا شروع کر دیتے ہو، حالانکہ تالی بجانا عورتوں کے لیے ہے۔ نماز میں اگر کوئی بات پیش آ جائے تو سبحان اللہ کہنا چاہیے، اس لیے کہ جو شخص اس کو سنے گا وہ متوجہ ہو جائے گا۔ اور اے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہیں کس بات نے اس سے روکا کہ لوگوں کو پڑھاؤ جبکہ میں نے اشارہ کر دیا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ابن ابی قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں نماز پڑھائیں۔ معزز سامعین، سیدہ عمرہ بن عبد الرحمن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا قول نقل کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو جھگڑنے والوں کی آوازیں دروازے پر سنی جو کہ بلند ہو رہی تھیں۔ ان میں سے ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا کہ مہربانی کر کے کچھ قرض معاف کر دے، اور دوسرا کہہ رہا تھا کہ واللہ میں معاف نہیں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں کے پاس تشریف لے آئے اور فرمایا، کہاں ہے وہ شخص جو اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا تھا کہ میں نیکی نہیں کروں گا؟ اس نے عرض کیا، میں ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور میرا ساتھی جو چاہے میں اسے معاف کر دیتا ہوں۔ سیدہ ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ وہ شخص جھوٹا نہیں جو جھوٹی بات صلح کرانے کے لیے کہہ دے، بشرط یہ کہ نیت اچھی ہو۔ مثلا دو آدمیوں میں رنج ہو اور یہ ملاپ کرانے کی نیت سے کہے کہ وہ تو آپ کے خیر خواہ ہیں یا آپ کی تعریف کرتے ہیں۔ معزز سامعین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر سوموار اور جمعرات کو بارگاہ الہی میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، سوائے اس شخص کے اور اس کے بھائی کے درمیان دشمنی اور کینہ ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان دونوں کو چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ صلح کر لیں۔ اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ وہ قدم پسند ہے جو مسلمان میں صلح اور باہمی تعلقات کی اصلاح کے لیے اٹھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان سب کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ معزز سامعین، مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی، تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیجیے، اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو مزید معلوماتی ویڈیوز مل سکیں۔ میرے چینل کو مزید بہتر بنانے کے لیے اگر آپ کے پاس رائے ہے تو مجھے کامنٹ باکس میں آگاہ کر سکتے ہیں۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔